سورہ قصص کی آیت نمبر 51 سورہ قصص کا 6واں رکوع اور 20ویں پارے کا 9واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، اور بے شک ہم نے ان کے لیے بات مسلسل اتاری، یعنی قرآن کریم ان کے پاس مسلسل آیا۔ اس میں وعدہ بھی ہے، وعید بھی ہے۔ وعدے سے مراد یہ ہے کہ اس میں یہ وعدے موجود ہیں کہ اللہ کی فرمانبرداری کرو گے تو آخرت میں کیا نعمتیں ملیں گی اور دنیا کس طرح تمہاری سنور جائے گی، اور اس کتاب میں وعید بھی ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو دنیا میں تم پر کیسی کیسی تباہی اور بربادی آئے گی، اور آخرت میں تمہارا انجام کیا ہوگا۔ اس قرآن پاک میں قصص بھی ہیں، قصے واقعات بھی ہیں، عبرتیں بھی ہیں، موعظتیں نصیحتیں بھی ہیں، تاکہ وہ سمجھے اور ایمان لائیں۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، اور بے شک ہم نے ان کے لیے بات مسلسل اتاری، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ وہ دھیان کریں، سمجھیں، نصیحت حاصل کریں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ مدنی آیت کریمہ ہے۔ یہاں سے لے کر لا نبتغی الجاہلین، یہ 4 آیتیں جن کے متعلق مفسرین نے لکھا کہ یہ سورہ قصص کی آیات ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، مدینہ شریف میں نازل ہوئیں۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 52 سے لے کر 55 تک۔ ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جنہیں کتاب ملی، توریت، انجیل، زبور، وہ اس قرآن پاک پر اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ ایسے اہل کتاب موجود ہیں جنہیں یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ یہ آیت ان اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے، اور ان کے دیگر ساتھی ایمان لائے۔ اسی طرح اہل انجیل جو انجیل کو ماننے والے تھے، حبشہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ایمان لائے۔ یہ 40 حضرات تھے جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے، جنہیں حضرت جعفر طیار بھی کہتے ہیں۔ ان کو طیار کہنے کی وجہ یہ ہے، طیار معنی ہے بہت اڑنے والا۔ جب جنگ موطا میں آپ شہید ہوئے تو شہادت سے پہلے آپ کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کو 2 پر دیے گئے اور ان پروں کے ذریعے یہ اڑتے ہوئے جنت میں گئے۔ حضور نے یہ منظر دیکھا، تو اس مناسبت سے ان کو حضرت جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت علی کے بھائی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 اہل انجیل کو لے کر آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کی تعلیمات پائیں، سورہ یاسین شریف کی تلاوت سنی، رونے لگے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لائے۔ جب انہوں نے مسلمانوں کی حاجت دیکھی مدینہ شریف میں کہ مسلمان حاجت مند ہیں، اور معاش کی تنگی دیکھی، تو بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ ہمارے پاس مال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو ہم واپس جا کر اپنے مال لے آئیں اور ان سے مسلمانوں کی خدمت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی، وہ جا کر اپنے مال لے آئے اور ان سے مسلمانوں کی خدمت کی۔
ان کے حق میں یہ آیات نازل ہوئیں مما رزقناہم ينفقون تک، یعنی آیت نمبر 52 سے لے کر 54 تک۔ مما رزقناہم ينفقون کے معنی ہے اور اس میں سے جو ہم نے انہیں روزی دی وہ خرچ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہ آیتیں ان اہل کتاب کے حق میں نازل ہوئیں جن کی تعداد 80 تھی، اور یہ ایمان لائے تھے جن میں 40 نجران کے اہل کتاب تھے، 32 حبشہ کے تھے اور 8 شام کے تھے۔ اسی طرح نجاشی بادشاہ، حبشہ کا بادشاہ اور اس کے دربار کے پادری اور مشیر اور وزراء ایمان لائے، اور بھی کئی اہل کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قالو کہتے ہیں آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے، انہ الحق من ربنا، بے شک یہی حق ہے ہمارے رب کے پاس سے، انا کننا من قبلی مسلمین، ہم اس سے پہلے ہی گردن رکھ چکے تھے، یعنی قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے ہی ہم حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے کہ وہ نبی برحق ہیں، کیونکہ توریت و انجیل میں ان کا ذکر ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے تمام اہل کتاب، چاہے وہ توریت کے ماننے والے ہوں، انجیل کے ماننے والے ہوں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، اور اپنے بچوں کو بھی یہ نصیحت کرتے تھے، بلکہ اگر کوئی مرتا تو وہ وصیت کر کے مرتا کہ جب نبی آخر الزماں نبوت کا اعلان فرمائیں تو تم ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو بہت سے اہل کتاب اپنے ایمان سے اور اپنے وعدے سے پھر گئے۔ لیکن اس آیت کریمہ میں جن اہل کتاب کا ذکر ہے وہ اپنے وعدے سے نہ پھرے۔ جب ان کے سامنے حضور کا دین پیش کیا گیا، قرآن پاک کی آیتیں پڑھی گئیں تو وہ رونے لگے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، ان کو ان کا اجر 2 بالا دیا جائے گا، بدلہ ان کے صبر کا، یعنی انہیں اجر دگنا ملے گا، کیونکہ وہ پہلی کتاب پر بھی ایمان لائے اور قرآن پاک پر بھی ایمان لائے، اس لیے ان کو دگنا اجر ہے۔ بما صبروا، بدلہ ان کے صبر کا، کہ انہوں نے اپنے دین پر بھی صبر کیا، کیونکہ دین پر صبر سے مراد یہ ہے کہ انسان کا نفس یہ چاہتا ہے میں یہ کام کروں، لیکن وہ نفس کی مخالفت کرتا ہے اور جو اللہ کا حکم ہے اس پر چلتا ہے۔ جیسے مسلمان الحمدللہ جو دین پر چلنے والے ہیں وہ دین پر صبر کرتے ہیں۔ نفس تو یہ کہتا ہے کہ فجر کا وقت ہے میں سوتا رہوں، لیکن وہ مشقت برداشت کرتا ہے اور فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ نفس تو کہتا ہے کہ حرام کما لوں، لیکن وہ نفس کی بات نہیں مانتا اور برداشت کرتا ہے، اپنی خواہشات کو کچلتا ہے۔ تو اہل کتاب نے اپنے دین پر صبر کیا، اور دوسرا انہوں نے مشرکین کی ایذا پر بھی صبر کیا، کہ مشرکین نے، کافروں نے انہیں بڑی تکلیفیں پہنچائیں، جو ایمان لائے ان کو بہت اذیتیں دی گئیں۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں 2 اجر ملیں گے۔ ایک اہل کتاب کا وہ شخص جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لایا۔ دوسرا وہ غلام جس نے اللہ کا حق بھی ادا کیا اور اپنے آقا کا بھی حق ادا کیا۔ تیسرا وہ جس کے پاس باندی تھی، کنیز تھی،
یہ حدیث ہم سماعت کر رکھے ہیں، لیکن یہاں پر یہ وضاحت ضروری ہے کہ اس وقت روئے زمین پر کنیزوں اور باندی کا رواج نہیں ہے، نہ کوئی کنیز ہے، نہ کوئی باندی ہے، نہ کوئی غلام ہے۔ یہاں نوکرانی یا نوکر مراد نہیں ہے، غلام سے مراد غلام ہے، نوکر غلام نہیں ہوتا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسرا وہ جس کے پاس باندی تھی، جس سے قربت کرتا تھا، پھر اس کو اچھی طرح ادب سکھایا، اچھی تعلیم دی اور آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا، اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ بھلائی سے برائی کو ٹالتے ہیں، یعنی برائی کو نیکی کے ذریعے، اچھے کام کے ذریعے دور کرتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا نیکی کے ذریعے گناہ کو دور کرتے ہیں۔ دوسرا فرمایا حلم کے ذریعے، برداشت کے ذریعے، تحمل کے ذریعے، حلم کے ذریعے وہ ایذا تکلیف کو دور کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ توحید کی شہادت یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ سے شرک کو دور کرتے ہیں۔ یعنی ایک شخص مشرک ہے، جب وہ ایمان لے آتا ہے تو کفر اور شرک اس کا دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں اور اس کے ذریعے ان کے کفر اور شرک کو دور کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی نیکی میں، طاعت میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں، أَعْرَضُوا عَنْهُ، اس سے تغافل کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے مشرکین مسلمانوں کو گالیاں دیتے تھے کہ تم نے دین چھوڑ دیا، اسلام قبول کر لیا، مسلمانوں کو برا کہتے تھے۔ یہ حضرات ان کی بیہودہ باتیں سن کر اعراض فرماتے۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا، اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے عمل، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے عمل، سلام علیکم، بس تم پر سلام، یعنی ہم تمہاری بیہودہ باتوں اور گالیوں کے جواب میں گالیاں نہ دیں گے۔ لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کے غرضی نہیں، یعنی ہمارا جاہلوں سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں جاہلوں سے کوئی غرض نہیں، ان کے ساتھ میل جول، نشست و برخاست ہم نہیں چاہتے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان سے دوستی، ان سے محبت ہم نہیں چاہتے، ہمیں جاہلانہ حرکات گوارا نہیں، پسند نہیں۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ یہ ساری تفسیر لکھنے کے بعد فرماتے ہیں، نسخ ذالک بالقتال، یعنی جب جہاد کی آیتیں نازل ہوئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب ہم کفر کو مٹانے کی کوشش کریں گے اور کفر کا اور جو ظلم کا نظام ہے اس کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے۔ یہاں پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ آیات جہاد نازل ہونے سے پہلے بھی مسلمان کفر کے نظام کو اور ظلم کے نظام کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اس وقت زبان سے کرتے تھے۔ پھر جب جہاد کی آیتیں نازل ہوئیں تو یہ حکم دیا گیا جہاں زبان کی ضرورت ہے وہاں زبان سے کیا جائے، اور جہاں تلوار کی ضرورت ہو وہاں تلوار چلائی جائے، اور ظلم کا نظام، کفر کا نظام اور اس کی طاقت کو توڑ دیا جائے۔ انک لا تہدی من احببت، بے شک یہ نہیں کہ آپ جسے اپنی طرف سے چاہیں ہدایت کر دیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہاں اللہ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے ہدایت دیتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے صدقے میں لاکھوں کروڑوں لوگ مسلمان ہوئے۔
مگر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ کوشش کرتے اور کوئی ایمان نہ لاتا تو آپ بہت زیادہ رنجیدہ ہو جاتے. تو اس آیت کریمہ میں آپ کے رنج کو دور کیا گیا. اے محبوب، حقیقی ہدایت دینے والا تو رب العالمین ہے. اگر اس کے نصیب میں ہدایت ہوتی تو اللہ ہدایت دے دیتا. آپ نے مکمل کوشش فرمائی، لیکن اس کے باوجود یہ ہدایت یافتہ نہ ہوا تو آپ رنج نہ کریں. جن کے لیے اللہ نے ہدایت مقدر فرمائی، نصیب میں ہدایت لکھی، جو دلائل سے نصیحت حاصل کرنے والے ہیں اور حق بات ماننے والے ہیں، اللہ انہیں جانتا ہے. اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ کے خلیفہ حضرت صدر افاضل حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے تفسیر خزائن عرفان میں لکھا، مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ان کی موت کے وقت فرمایا، اے چچا، کہو لا الہ الا اللہ. میں تمہارے لیے روز قیامت شاہد ہوں گا، یعنی میں آپ کی قیامت کے دن گواہی دوں گا. انہوں نے کہا کہ اگر مجھے قریش کے آر دینے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ضرور ایمان لا کر تمہاری آنکھ ٹھنڈی کرتا. انہوں نے کہا مجھے یہ اندیشہ ہے کہ قریش جو ہے وہ آر دیں گے. وہ آر مطلب ہوتا ہے کسی کا مذاق اڑانا اور کسی کو شرم دلانا. تو آپ نے کہا اگر مجھے قریش کی آر دینے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ضرور ایمان لا کر تمہاری آنکھ ٹھنڈی کرتا. اس کے بعد انہوں نے یہ شعر پڑھے، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا. میں یقین سے جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام جہانوں کے دین سے بہتر ہے. لولا الملامت او حذار مثبت لوجدتنی سمحا بذاک مبینا. اگر ملامت اور بدگوئی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں نہایت صفائی کے ساتھ اس دین کو قبول کرتا. اس کے بعد ابو طالب ایمان نہ لائے اور ابو طالب کا انتقال ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت تکلیف اور رنج پہنچا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت. بے شک یہ نہیں کہ آپ جسے اپنی طرف سے چاہیں ہدایت کر دیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء. ہاں اللہ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے. وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، ان نتبع الہدی معک، اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں، نتخطف من ارضنا، تو لوگ ہمارے ملک سے ہمیں اچک لے جائیں گے، یعنی سرزمین عرب سے ایک دم ہمیں نکال دیں گے. یہ آیت حارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف کے بارے میں نازل ہوئی. حارث نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ یہ تو ہم یقین سے جانتے ہیں کہ جو آپ فرماتے ہیں وہ حق ہے، لیکن اگر ہم آپ کے دین کا اتباع کریں تو ہمیں ڈر ہے کہ عرب کے لوگ ہمیں شہر بدر کر دیں گے، ہمارے وطن میں نہ رہنے دیں گے. اس آیت میں اس کا جواب دیا گیا، اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے انہیں جگہ نہ دی امان والے حرم میں، یعنی حدود حرم میں ہم نے انہیں جگہ دی جس میں چاروں طرف امن ہی امن ہے، جہاں کے رہنے والے قتل و غارت سے امن میں ہیں، اور جہاں جانوروں اور سبزوں کو بھی امن حاصل ہے. جانوروں کا شکار بھی جائز نہیں، وہاں پر گھاس کو کاٹنا بھی جائز نہیں.
یجبا الی ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، جس کی طرف ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں ہمارے پاس کی روزی، ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں اکثر کو علم نہیں۔ یعنی یہ سرزمین ہم نے امن والی بنائی، جس میں ہم نے ان کے لیے رہنا رکھا، انہیں جگہ دی، جس میں چاروں طرف سے پھل آتے ہیں، پورے سال پھل رہتے ہیں، سرزمین میں امن ہے۔ یہ اہل حرم جب باہر جاتے ہیں تو لوگ تعظیم کرتے ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں اکثر کو علم نہیں، اور وہ اپنی جہالت سے نہیں جانتے کہ یہ روزی اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ اگر یہ سمجھ ہوتی تو جانتے کہ خوف اور امن بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور ایمان لانے میں شہر بدر کیے جانے کا وہ خوف نہ کرتے، یعنی وہ اللہ پہ بھروسہ رکھتے اور جانتے کہ رب چاہے گا تو دشمن کچھ بھی نہیں کر سکے گا، وہ امن دینا چاہے گا تو کوئی اس امن کو خراب نہیں کر سکے گا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنے شہر ہم نے ہلاک کر دیے جو اپنے عیش پر اترا گئے تھے، اور انہوں نے طغیان اختیار کیا تھا، سرکشی کی تھی، کفر اور ظلم اختیار کیا کہ اللہ کی دی ہوئی روزی کھاتے اور بتوں کو پوجتے، روزی رب کی کھاتے اور پوجا بتوں کی کرتے۔ اہل مکہ کو ایسی قوم کے خراب انجام سے خوف دلایا جاتا ہے جن کا حال ان کی طرح تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پاتے اور شکر نہ کرتے، ان نعمتوں پر اتراتے وہ ہلاک کر دیے گئے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور کتنے شہر ہم نے ہلاک کر دیے جو اپنے عیش پر اترا گئے تھے۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، تو یہ ہیں ان کے مکان کہ ان کے بعد ان میں سکونت نہ ہوئی مگر کم۔ تو یہ ہیں ان کے مکان جن کے آثار باقی ہیں۔ عرب کے لوگ اپنے سفروں میں انہیں دیکھتے ہیں، پچھلی قوموں کی جہاں تباہی ہوئی ان کے مکانات باقی ہیں، اور فرمایا کہ ان کے بعد ان میں سکونت نہ ہوئی مگر کم، یعنی اب مستقل کوئی یہاں پہ رہتا نہیں ہے۔ کوئی مسافر راہ سے گزرنے والا یہاں سے گزرتا ہے تو خالی دیکھ کر تھوڑی دیر وہ ٹھہر جاتا ہے، پھر وہ سارا وقت، سارا سال خالی پڑے رہتے ہیں۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی وارث ہیں، یعنی ان مکانوں کے ہم وارث ہیں، یعنی وہاں کے رہنے والے ایسے ہلاک ہوئے کہ ان کے بعد ان کا کوئی جانشین باقی نہ رہا۔ اب اللہ کے سوا ان مکانوں کا کوئی وارث نہیں۔ مخلوق جب فنا ہو جائے گی تو اللہ ہی سب کا وارث ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور تمہارا رب شہروں کو ہلاک نہیں کرتا، حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، جب تک ان کے اصل مرجع میں رسول نہ بھیجے، یعنی مرکزی مقام میں جب تک رسول نہ بھیجے اس وقت تک ان کی ہلاکت نہیں ہوتی۔ ہمیشہ سی دستور ہے، جب لوگ گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم میں رسول بھیجتا ہے جو انہیں ہدایت فرماتے ہیں۔ ان رسول کو مرکزی علاقے میں بھیجا جاتا ہے جس علاقے کا دیگر شہروں اور ملکوں سے رابطہ ہوتا ہے، تاکہ پیغام ان تمام شہروں میں پہنچ جائے۔ تو فرمایا یہی دستور رہا۔ پھر جب قوموں نے انکار کیا تو انہیں برباد کر دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر مکہ میں بھیجے گئے، اور یہ شہر مکہ ام القریٰ ہے، ساری دنیا کا سینٹر ہے اور سارے شہروں کا وہ مرکز ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے لیے، ساری کائنات کے لیے، ساری مخلوق کے لیے نبی رسول ہیں۔
اب اگر لوگ انکار کریں گے تو برباد ہو جائیں گے. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا، اور تمہارا رب شہروں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کی اصل مرجع میں رسول نہ بھیجے، یعنی مرکزی مقام میں جب تک رسول نہ بھیجے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ فی امہا سے مراد ام القریٰ ہے، اور ام القریٰ سے مراد مکہ مکرمہ ہے، اور رسول سے مراد خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یتلو علیہم آیاتنا، جو ان پر ہماری آیتیں پڑھے اور انہیں تبلیغ کرے اور خبر دے کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں گے تو ان پر عذاب کیا جائے گا، تاکہ ان پر حجت لازم ہو اور ان کے لیے عذر کی گنجائش باقی نہ رہے. وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون، اور ہم شہروں کو ہلاک نہیں کرتے مگر جب کہ ان کے رہنے والے ستمگار ہوں، ظالم ہوں، رسول کی تکذیب کرتے ہوں، اپنے کفر پر اصرار کرنے والے ہوں، جمے ہوئے ہوں، اور اس سبب سے وہ عذاب کے مستحق ہوں تو انہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے. وما اوتیتم من شیء، اور جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے، فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، وہ دنیاوی زندگی کا برتاوا اور اس کا سنگار ہے. یعنی یہ جو تمہیں کچھ ملا ہے یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے اور برتنے کا استعمال کا سامان ہے، جس کی بقا بہت تھوڑی ہے اور جس کا انجام فنا ہے. بالآخر یہ ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی. تھوڑے عرصے کے لیے تم یہاں رہو گے، پھر تم چلے جاؤ گے، پھر تمہاری نسلیں ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں گی، پھر وہ چلی جائیں گی، پھر یہ دنیا بھی فنا ہو جائے گی. وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. یعنی جو آخرت کے منافع اور فائدے ہیں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. آخرت کے فائدے تمام قدورتوں سے خالی ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں، جو کبھی ختم نہیں ہوں گے. افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ اتنا سمجھ سکو کہ باقی فانی سے بہتر ہے. آخرت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، وہ دنیا کی فانی نعمتوں سے بہت بہتر ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو شخص آخرت کو دنیا پر ترجیح نہ دے وہ نادان ہے. سورہ قصص کا 6واں رکوع مکمل ہوا. اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے. اللہ